تاریخ میں ایک بار پھر دور ستر کے اثرات نمودار ہو چکے تھے۔ مستعلی اسماعیلیوں میں دور ستر شروع ہوا تھا۔ ان کے آئمہ جن میں طیب تھا لوگوں کی نگاہوں سے چھپا رہا۔ یہی سلسلہ حافظی مستعلیوں کے ساتھ کچھ عرصے بعد شروع ہوا۔ مستعلی جماعت اقتدار کی کشمکش میں مصروف تھی۔ وزیروں کی معزولی اور تقرری کا سلسلہ جاری تھا۔ ایسے ہنگامہ خیز دور میں قلعہ مصیاف کی سرزمین پر ایک ایسی ہستی کے قدم پڑ چکے تھے جسے شکست دینا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ وہ فدائیوں کا عظیم رہنما رشید الدین سنان تھا، جسے تاریخ نے پہاڑوں کا بزرگی کے نام سے یاد رکھا۔ رشید الدین سنان صلیبیوں اور ایوبیوں کے حملوں کو روکنے میں پیش تھے، اور جب وہ جوابی حملہ کرتے تو دشمن کو شدید نقصان پہنچاتے۔ نظاریوں نے قلعہ لامسار بھی فتح کیا تھا، جس کی نگرانی بزرگ امید کر رہے تھے۔ اس ویران قلعے کو انہوں نے تعمیر کر کے وہاں ایک عظیم الشان تالاب بھی بنایا۔ انہوں نے ایسی حکمت عملی اپنائی کہ خود حسن صباح بھی حیران رہ گیا۔ اس دوران سارا نظام نظاری دائیوں کے ہاتھ میں تھا، جبکہ امام ہادی اور ان کے فرزند امام مہتدی کو دائیوں نے ایک پوشیدہ مقام پر رکھا، بالکل اسی طرح جیسے دور ستر اول میں امام پردہ غیب میں رہا کرتے تھے۔ یہی سلسلہ حافظی مستعلیوں کے ساتھ کچھ عرصے بعد شروع ہوا۔ نظاری اگرچہ سلطنت حاصل کر چکے تھے، لیکن امام بہت کم لوگوں میں نمودار ہوتا تھا۔ کچھ کتابوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ سیدنا حسن صباح الموت کے سب سے بڑے حجت تھے جو لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا، اور یہ امر انہیں زمانے کے امام ہادی علیہ السلام نے دی ہوگی۔ اس دور میں اگر ہم دیکھیں تو اس دوران دشمنوں نے ہر طرح قلعہ الموت، جو کہ اس دور کا ہیڈ کوارٹر سمجھا جاتا تھا، اس کے ساتھ دیگر قلعوں پہ بھی پے در پہ حملے کیے۔ ایسے میں ایک اقلیتی جماعت کا فرض تھا کہ تقیہ کی راہ اپناتے ہوئے بہت سارے راز چھپائے رکھے، جو کہ شیعہ عقیدہ تھا، یعنی کہ نظاری آئمہ براہ راست سامنے آنے کے بجائے دور ستر اول کی طرح اپنے حجت اور دائیوں کو کئی اختیارات دیتے تھے، جیسے کہ حسن صباح کو اختیار ملی تھی، جیسے کہ بزرگ امید کو اختیار ملی تھی، جیسے ان کے بعد حسن کو اختیار ملی تھی، اور وہ لوگوں میں ان اختیارات کے طور پہ کام کرتے تھے۔ اگرچہ دور ستر دوم کا باقاعدہ آغاز یا ہم شروعات کہیں وہ دور بعد الموت سے ہوتی ہے، لیکن اس کے اثرات دور الموت سے ہی نمودار ہو چکے تھے۔ 12 جون 1124 کو سیدنا حسن صباح بیمار ہوئے اور کیا بزرگ امید کو بلایا اور اپنا نائب بنایا۔ دائی ابو علی کو دعوت کی نگرانی سونپی اور پھر آپ رحلت فرما گئے۔ آپ کی رحلت فرمانے کے بعد کیا بزرگ امید نے انتظامات سنبھالے۔ کیا بزرگ پہ اس دوران کئی حملے ہوئے، لیکن وہ ہمیشہ جیتتا رہا اور قلعہ الموت کبھی کسی نظاری دشمن کے ہاتھوں فتح نہیں ہوئی۔ حالانکہ عباسی اور سلجوقی بھی اس زمانے میں طاقتور حکمران سمجھے جاتے تھے۔ فرحات دفتری کے مطابق حسن صباح کی وفات کی خبر ملتے ہی دیار بکر کے علاقے میں اسماعیلیوں پہ حملہ ہوا اور 700 اسماعیلی دردی سے قتل ہوئے۔ 1126 میں حسن صباح کے جانشین کیا بزرگ کو آزمانے کے لیے قہستان کے نظاریوں پہ حملہ ہوا، اور جب قہستان کے نظاری مرکز پہ حملہ ہوا تو کیا بزرگ امید نے ایک زبردست جوابی حملہ کیا، جس کی وجہ سے کیا بزرگ امید کو جیت نصیب ہوئی۔ دوسرے حملے میں حملہ آور گرفتار ہوا، مگر چند عرصے بعد اسے معافی ملی اور وہ قلعہ الموت سے صحیح سلامت نکلے۔ ان حملوں کے باوجود کیا بزرگ نے طالقان سمیت کئی قلعے فتح کیے تاکہ نظاری ریاست مزید مضبوط ہو۔ اسکرین پہ موجود نقشے سے ان قلعوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ 1138 تک اسماعیلیوں پہ ظلم بھی ہوا اور کئی قلعے فتح بھی ہوئے۔ اب اس دوران الموت کے علاوہ دیگر جگہوں میں رہنے والے کئی سو اسماعیلی شہید بھی ہو چکے تھے۔ جماعت امام کے ساتھ پرامن رہنے کے لیے ترس گئے تھے۔ فروری 1138 میں کیا بزرگ امید کی موت سے الموت میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ حسن صباح کے بعد کیا بزرگ ہی تھے جو دشمنوں کے حملوں کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ کیا بزرگ حسن صباح کے پہلو میں دفن ہوئے۔ کیا بزرگ کے بعد دائی محمد، جو کیا بزرگ امید کا بیٹا تھا، الموت کا حاکم بنا، اور ہسٹری آف اسماعیلی کے مطابق لوگوں نے الموت میں یہ بات پھیلانی چاہیے کہ امام کے ہوتے ہوئے کیا بزرگ کا بیٹا کیوں حاکم بنا، لیکن نظاری اسماعیلیوں نے اس بات کو رد کیا، کیونکہ اس سے پہلے بھی اسماعیلی تاریخ میں دور ستر چلا تھا جس میں امام خفیہ جگہ پہ ہوتے ہوئے اپنے دائیوں کے ذریعے پیغامات پہنچاتے تھے، اور یہ کام ابھی بھی ہو رہا تھا۔ اور اس کے علاوہ دشمن بھی بار بار حملے کر رہے تھے، اور دشمن بار بار حملہ نہ کر سکے، اس وجہ سے جو ہے امام پوشیدہ رہ رہے تھے اور دائی فرمان لے کر خفیہ طور پہ پہنچا دیتے۔ محمد بن کیا بزرگ نے کئی اور قلعے بھی فتح کیے، جن میں سعادت کو، مبارک کو اور فیروز کو جیسے قلعے شامل تھے۔ یہ وہ دور تھا جہاں اسماعیلی تحریک کا جو بھی رکن کہیں مل جاتا کسی انجان کے ہاتھوں مارا جاتا۔ مارچ 1162 میں محمد بن کیا بزرگ وفات پا گئے
اور انہیں بھی حسن صبا اور کیا بزرگ امید کے پاس دفن کیا گیا۔ ان کے بعد قلعہ الموت کی حکمرانی حسن کو ملی، مگر یہاں تاریخی کچھ اختلافات موجود تھے۔ ایک جانب امام حسن علیہ ذکر علیہ السلام تھے جو کہ امام تھے، جو کسی خفیہ جگہ پہ چند دائیوں کے ہمراہ رہ رہے تھے، اور دوسرا حسن وہ تھے جن کو الموت کی حکمرانی مل گئی تھی۔ الموت کے بارے میں جب خبر چلی تو چند لوگوں کو لگا کہ شاید امام حسن علیہ السلام منظر عام پہ آ گئے ہیں، جبکہ کچھ کتابوں کے مطابق امام حسن علیہ السلام ابھی منظر پہ نہیں آئے تھے۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ حسن جو کہ کیا بزرگ امید کے بیٹے کا جو ہے جانشین بنا تھا، ان کے بعد حکمران بنا تھا الموت کا، تو انہوں نے جو ہے باقاعدہ طور پہ یہ اعلان کیا تھا کہ وہ جو ہے امام نہیں ہے، لوگ انہیں امام نہ سمجھے، اور یہ بات زیادہ تر قلعہ الموت کے باہر کے لوگوں نے یہ بات پھیلا دی تھی کہ شاید امام واپس آ چکے ہیں۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ حسن نے کیا بزرگ امید کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی یہ بات واضح کر دی تھی کہ وہ امام نہیں، اور باقاعدہ خط و کتابات کے ذریعے دیگر اسماعیلی قلون تک یہ بات پہنچا دی کہ جلد امام زمانہ کا ظہور ہوگا۔ اس سے پہلے کوئی غلطی نہ کرے کہ امام نے انتظامات سنبھال لیے ہیں۔ اس کے بعد رمضان کے مہینے میں لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ حسن آئے اور لوگوں کو جمع کیا۔ آپ نے سر پہ سفید پگڑی باندھی تھی۔ جب لوگ جمع ہوئے تو آپ نے بلند آواز میں فرمایا، لوگوں مبارک ہو، میں آپ کے پاس امام کا مقدس فرمان لے کر آیا ہوں۔ امام کے فرامین اور پیغامات دائی چھپا چھپا کے لاتے تھے اور بند کمروں میں سنایا جاتا تھا، لیکن اس بار بڑے مجمع میں سنایا جا رہا تھا۔ حسن نے کہا، امام نے سب سے پہلے آپ سب کو اپنی رحمت و برکت کی نوازش کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حسن، تمہارے لیے میری جانب سے ایسا نائب ہے جیسے حسن صبا اور کیا بزرگ امید۔ اس کے بعد باطنی قیامت کی نوعید سنائی گئی، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ معرفت کی باتیں ہیں، اور ایک ویڈیو میں سمجھانے کے لیے کئی موضوعات پہ بات کرنی ہوتی ہے، اور یوں دین کی دعوت و تبلیغ کا کام لوگوں کی سمجھ اور ذہن کے مطابق ہوتی ہے تاکہ کراؤڈ سائیکولوجی کا لوگ شکار نہ ہو، اور یہ تمام چیزیں ان بائسڈ ہو کے پہنچائی جاتی ہے۔ تو بہرحال 17 رمضان کو اسماعیلیوں نے عید القیامت منائی، جو کہ باطنی قیامت کا جو ہے تذکرہ یہاں پہ ہوتا ہے، اور یہ ایک مکمل اس کی تعویل ہے، اور زمانہ اس حساب سے تبدیل ہوتا ہے۔ ایک جانب خوشی کا لمحہ تھا کہ تعویل کے مطابق زندگی گزاری جائے گی، تو دوسری جانب بہت بڑا چیلنج تھا کہ چینج ہو جانا یا نیو سٹرکچر میں ان کا نمودار ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور آگے آنے والے چیلنجز بھی تھے جن کی وجہ سے جماعت کافی پریشان بھی ہوئے تھے۔ اکتوبر کے مہینے میں امام کا یہ پیغام قہستان میں پہنچا اور وہاں کے نظاری اسماعیلیوں میں بھی فرمان پڑھایا گیا، اور اس دور میں امام علیہ ذکر علیہ السلام تھے جن کی تاریخ پہ بات ہوگی۔ یہاں تک کہ آئمہ منظر پہ اس لیے نہیں آئے کہ اس پر اشوب دور میں فاطمی آئمہ پہ کئی حملے ہوئے، لیکن حسن کے اعلان کے بعد لازمی تھا کہ امام منظر پہ آئے، اگرچہ یہ کچھ وقت کے لیے کیوں نہ ہو۔ اعلان قیامت کے 1.5 سال بعد امام علیہ ذکر علیہ السلام کا پتہ چلا کہ وہ کون سی جگہ میں ہے، تاہم امیر محمد نے قہستانی نظاریوں پہ حملہ کیا اور کئی اسماعیلی شہید ہوئے۔ 9 جنوری 1866 میں قلعہ لمسر میں حسن بن نامور، جو کہ خارجی اسماعیلی نظاری تھا، یعنی وہ حسن کے اعلان کے بعد اسماعیلی مذہب سے الگ ہوا تھا، اپنے بڑوں کے ساتھ انہوں نے امام علیہ ذکر علیہ السلام پہ اچانک خنجر سے وار کیا۔ امام علیہ ذکر علیہ السلام جب وفات ہوئے تو ان کا 19 سالہ فرزند امام اعلیٰ محمد علیہ السلام اگلے امام بنے۔ امام بنتے ہی انہوں نے سارے قلعوں کی حکمرانی اپنے ہاتھوں میں لے کر بلند آواز میں فرمایا، میں فرزند حسن علیہ ذکر علیہ السلام تم سب کا امام ہوں اور اس جماعت کا حکمران ہوں۔ جو دائی آپ سے ملتے تھے انہوں نے آپ کا پیغام دوسرے قلعوں تک پہنچایا، اور وہاں سے لوگ آپ کے دیدار کے لیے آنے لگے، لیکن دور 70 مکمل نہیں ہوا تھا، اب بھی دشمن ہمہ وقت تیار تھے۔ امام کا منظر پہ آنا مزید خطرات کو اپنی جانب مدعو کر گیا۔ اسماعیلی دین جو کہ شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، اب طریقت کے اثرات بھی یہاں نمودار ہوئے۔ امام نے سمجھایا کہ شریعت خد و خال یعنی سٹرکچر ہے، جبکہ طریقت اس کا اصل، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک حقیقت ہے اور اس کے بعد معرفت۔ تو اس جانب جماعت کو گامزن ہونے کی آپ نے نصیحت کی۔